ایک ہی بات کو بالکل آخر تک لے جانا یہ تھوڑی سی سادگی ہے. جی مولانا مودودی رحمہ اللہ کی اجتہادات کے حوالے سے کیا کیا اجتہادات ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں نا، یہ تو آپ امام ابو حنیفہ کے کیا اجتہادات ہے تو آپ ایک مجلس میں بیان کر سکتے ہیں. کچھ اشارے تو میں نے کر دیے، اور اگر آپ کو مولانا مودودی کے اجتہادات کے بارے میں دلچسپی ہے تو آپ تفہیم القرآن کو علی بصیرۃ پڑھ لیں. جی مسائل بھی ہے. دیکھیے، مولانا نے رسائل مسائل کا نام لیا. کتاب پڑھنا اور کتاب کو سمجھنا دونوں میں فرق ہے. کتنے لوگوں نے رسائل و مسائل اور تفہیمات پڑھ لی ہوں گی، لیکن کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے رسائل و مسائل جو پڑھ لی ہے اس سے آپ کو کیا سمجھ آئی ہے کہ مولانا مودودی کے سوال کے جواب، کسی سوال کے جواب کے انداز میں جو فلسفہ اختیار کرتے ہیں وہ فلسفہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا. میں آپ کو بتاؤں، چلو میں آپ سے پوچھتا نہیں ہوں لیکن آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. مولانا مودودی پر جب کوئی سوال ہوتا ہے تو مولانا مودودی کی ایمانی بصیرت ہے کہ وہ سوال کے پیچھے چھپی ہوئی پوری ذہنیت کو پڑھ لیتے ہیں. آپ کو سمجھ آ گئی؟ سوال کرنے والے کا جو سوال ہوتا ہے وہ چاہے 2-4 سطروں میں ہو یا 50 سطروں میں ہو، لیکن مولانا مودودی اس سوال کرنے والے کے سوال کے پیچھے جو ذہنیت ہوتی ہے وہ بالکل ایسی پڑھ لیتے ہیں جس طرح اس نے اس سے پوچھا ہو، اور پھر اس اصل ذہنیت پر وہ وار کرتے ہیں. پہلا طریقہ مولانا کا یہی ہے کہ وہ اس پوری ذہنیت کو پھر کوٹتے ہیں کہ یہ سوال کا منشا کیا ہے اور اس سوال کے پیچھے ذہنیت کیا ہے، اور بعد میں آ کر وہ سوال کا جواب بھی دیتے ہیں، اور اس میں پھر کوئی ایسا لطف بھی پیدا کر. ظاہر ادیب تو ہے، ہم تو ادیب بھی نہیں رہے، ہم تو نہ پشتو کے ادیب رہے، نہ اردو کے رہے، نہ عربی کے رہے. ہمارے مدارس میں تو یہ نظام ہی نہیں ہے. کم از کم ایک زبان میں تو یار اپنے طالب علموں کو ادیب بناؤ نا. ظاہر ہے کہ یہ تو بھی ایک قرآن کا لفظی اعجاز جو ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ نہیں تھا کہ داعی کو کم از کم ایک زبان کے اندر تو کمال پیدا کرنا چاہیے. ہمارے اندر تو کوئی ایک ہی زبان میں بھی کمال پیدا نہیں ہوا. پشتو ہماری ہے مادری زبان ہے تو چلو اس کو کتنے لوگ جانتے ہیں. اردو ہماری ملکی زبان ہے تو کم از کم اس میں تو ہمیں، لیکن ہماری اردو کیا اردو ہے سمجھ میں. چلو ان لوگوں سے تو اچھی ہے نا جو کراچی میں جا کر آپ کا ایک صاحب یہاں سے گیا تھا تو وہ وہیں پہ کہتا ہے کہ سیاسی لیڈر ہیں تو کہتا ہے کہ میرا بیوی مجھ سے اکثر کہتا ہے، تو وہیں کے لوگوں نے مجھے کہا خدا کا خوف کرو یار، یہاں پہ لوگ جو آتے ہیں تو کم از کم اس کی اردو. میں نے کہا وہ یہاں سے آ کر مجھ سے اردو اپنی تفسیر کراتے ہیں، اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کی بیوی مذکر ہے کہ مؤنث. یہ میں بتاؤں گا. تو بہرحال دیکھیں نا مولانا مودودی تو کتاب مولانا مودودی کی استنباطات اجتہادات کو آپ پڑھیں، وہ صرف سطور میں نہیں ہے، وہ بین السطور بھی ہے. تو سطور میں جو کچھ ہے نا اس کو لوگ نہیں پڑھتے تو بین السطور میں وہ کیسے پڑھیں گے؟ مطلب کچھ لوگ تو چاہیے نا کہ ان کی فکر کو سمجھے تو صحیح. جی سوال تھا میری حدیث کے حوالے سے، بہت سارے لوگوں نے حدیث کا آپ نے رد کیا ہے. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے سنت کی آئینی حیثیت اس طرح سے جو رد کیا ہے، ان کی اور باقی لوگوں کے حدیث کے رد میں جو فرق ہے اگر تھوڑا سا ہو. دیکھیں مسئلہ یہ ہے نا کہ ایک ہے حجیت سنت اور ایک ہے حجیت حدیث خاص، یعنی ایک حدیث جو جزوی روایت ہے. ان دونوں باتوں میں فرق ہے. یعنی مجھے تو کبھی یہ بھی شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے اہل علم حجیت سنت کا عنوان رکھ کر نیچے جو دلائل دیتے ہیں نا وہ سنت کے حجیت کے حوالے سے مفید یا وہ نہیں ہوتی، علمی مواد دینے والے نہیں ہوتے، وہ کچھ جزوی قسم کی باتیں ہوتی ہیں. مشکل یہ ہے کہ مولانا مودودی نے کلی طور پر سنت کی حجیت، دیکھیں نا مولانا مودودی نے ان کی چوری کو پکڑ لیا
جو منکر حدیث ہے ان کی چوری کو پکڑ لیا. منکر حدیث بظاہر یہ نہیں کہتے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، کہتے اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، اس میں وہ ہے، اس کا یہ انداز ہے، اس کا یہ انداز ہے، اس میں عمومی طور پر تو وہ یہ کہتے ہیں. حالانکہ ان کا عقیدہ یہی ہے بنیادی، جس طرح چکرالوی کا اور پرویز کا اور دوسرے مولوی، دوسرے جو اس وقت اور پرانے زمانے کے لوگ ہیں، پرانے زمانے میں بھی اسی طرح وہی معتزلہ والی عقیدہ ہے ان کے کہ جو حدیث جو ہے عقل کے خلاف ہو ہم اس کو نہیں مانتے. اصل مسئلہ تو یہی ہے. تو مولانا مودودی نے بنیادی طور پر یہ بات کی تھی کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ آدمی نظری قسم کی کوئی بحث اور روایت کی کوئی قسم بحث، درایت کی کوئی بحث ہو. زیادہ لوگ یہی اعتراض کرتے ہیں نا کہ مولانا مودودی کہتے ہیں کہ حدیث تو حجت ہے لیکن پھر کہتے ہیں یہ درایت کے خلاف ہے. تو کہتے ہیں نہیں، مولانا مودودی بھی نعوذ باللہ بالآخر انہی لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں. یہ بے وقوفی کی بات ہے. آپ علم حدیث کے اندر علم روایت اور علم درایت کو الگ الگ نہیں سمجھتے، فقہ الحدیث کو آپ نہیں سمجھتے. تو فقہ الحدیث کیا کتنے لوگوں نے درایت کی بنیاد پر ایک حدیث پر جو مواخذہ کیا ہے، پوری فقہی جو مباحث ہے پوری دنیا کی، امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، جتنے بھی لوگوں کے اختلافات ہیں کسی تو کیا وہ درایت کی بنیاد پر نہیں ہے، صرف روایت کی بنیاد پر ہیں. تو مولانا مودودی بھی یہی بات کہہ رہے ہیں. اب جن لوگوں کے ذہن میں ٹیڑھ ہو وہ اسی طرح چھوٹے چھوٹے مسئلے کو لے کر وہ کہتے ہیں کہ نہیں اصل مسئلہ کیا ہے، حالانکہ وہ اصل مسئلے کو سمجھنا نہیں چاہتے یا سمجھتے نہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ فرق ہے. جی ضروری ہے کہ سوالات زیادہ ہوں، اگر نہ ہوں تو ضروری ہے کہ بنائے جائیں. کیا خیال ہے؟ جی میں آپ کی بات سن نہیں رہا، یا آپ اٹھیں یا قریب آ جائیں. لوگ زیادہ جو اعتراض کرتے ہیں مولانا مودودی رحمہ اللہ پر خلافت و ملوکیت کتاب کی وجہ سے کرتے ہیں کہ انہوں نے صحابہ کرام کے تنقید کی اور اسی طرح انبیاء کی عصمت کے خلاف انہوں نے بات کی. تو قرآن بھی اس طرح اس حوالے سے یہ تو میرا اعتراض ہے، اس کا تو کوئی بنیاد نہیں ہے سوائے جہل کے. اگر مولانا مودودی نے وہ ساری باتیں خلافت و ملوکیت میں لکھی ہوتی جو ان کے علم میں آئی تھی تو خلافت و ملوکیت کم از کم 3-4 جلدوں میں ہوتی. مولانا مودودی نے تو ایسی باتیں لکھی جانتا ہوں کہ جس کو لوگ صحابہ پر تنقید کہتے ہیں، مجھ جیسے ناچیز کے علم میں ایسی چیزیں ہیں کہ مجھے مولانا مودودی کی وہ بات، اگر میں یہ کہہ دوں کہ مولانا مودودی نے پتہ نہیں کیوں یہ باتیں کی، اس سے آگے باتیں ہونی چاہیے جو انہوں نے نہیں لکھی اور ان کے علم میں بھی تھی. لیکن پھر بھی مولانا مودودی رحمہ اللہ نے لوگوں کے عقیدے اور فکر کی اصلاح کرنی چاہیے کہ صحابی کے. آپ مجھے بتائیں، لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ مولانا مودودی نے صحابہ پر، اور کس صحابہ پر تنقید کی؟ ابو بکر اور عمر پر تنقید کی، عثمان اور علی پر تنقید کی، عشرہ مبشرہ پر تنقید کی. کن لوگوں پر کی؟ حضرت معاویہ پر تنقید کی. تو کیا حضرت معاویہ پر تنقید کرنے میں مولانا مودودی اکیلے ہیں؟ میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، یہ جو الوحی المحمدی ہے نا رشید رضا کی، پڑھی ہے کبھی سیرت کی کتاب میں؟ اس نے لکھا ہے، میں صرف اسی بات پر اکتفا کر دوں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں. دنیا آپ میرے اینک لگا کر دنیا نہیں دیکھتے، دنیا کے پاس اپنی اینک ہے. صرف مسلمان یہ تاریخیں نہیں پڑھتے، دوسرے لوگ بھی پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک جرمن اسکالر کے ساتھ میری بحث ہوئی تو وہ جرمن اسکالر مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے یورپ والے لوگ بڑے احسان فراموش ہیں. تو رشید رضا کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا، یورپ والے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے کام کے لوگ ہیں، کیسے احسان فراموش ہیں؟ انہوں نے کہا اگر یورپ کے لوگ احسان فراموش نہ ہوتے تو چاہیے تھا کہ یورپ کے ہر چوک میں معاویہ کے بت نصب ہوتے سونے کے. اتنے بڑے محسن ہیں ہمارے آپ کے حضرت معاویہ.
کہتے میں نے پوچھا حضرت معاویہ نے آپ پر کون سا احسان کیا ہے؟ کہتے حضرت معاویہ نے خلافت کے آگے بند باندھ کر ہمیں اسلام سے بچایا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے لوگوں کے اندر احسان فراموشی نہ ہوتی تو ہر چوک کے اندر حضرت معاویہ کے بت کھڑے ہوتے۔ اس نے مولانا مودودی کی کتاب نہیں پڑھی، تو مہربانی کر کے ذرا چار دیواری سے نکلے نا، چار دیواری سے۔ باقی رہی پیغمبروں پر بات کی اور اس پر بات کی تو مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ میں اکوڑا ہٹن میں پڑھتا تھا، یہ سن 78 کی بات ہے، تو جس دن میں نہیں ہوتا تھا تو میرے استاد میرے لحاظ کرتے تھے، اللہ سب ان کو بخشے، ایک کمال تھا، ان کو پتہ تھا کہ یہ مولانا مودودی کی فکر کے آدمی ہیں۔ تو جب میں کلاس میں ہوتا تھا نا تو کلاس میں کوئی بات نہیں کہتے، جس دن میں غیر حاضر ہوتا تھا تو وہ طلبہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات کہہ دیتے تھے۔ تو ایک دفعہ میں غیر حاضر تھا تو ایک مولوی صاحب ہمارے استاد تھے، مولانا اسد اللہ رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ بخشے ان کو، میرے استاد تھے۔ مولانا مغفور اللہ اور مولانا اسد اللہ دونوں بھائی ہیں، ان سے میں نے پڑھا۔ مولانا مغفور اللہ اب بھی زندہ ہے، بابا جی اس کو کہتے ہیں، وہ بھی میرے استاد ہیں، اور ان کے چھوٹے بھائی جو تھے مولانا اسد اللہ، ان سے میں نے 17 پڑھی، وہ بھی میرے استاد تھے، وہ فوت ہو گئے۔ تو انہوں نے کہیں کلاس میں کہا تھا کہ مودودی نے کہا کہ یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا مستقر چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو یہ بات تو انہوں نے غلط کی، وہ اللہ کی اجازت سے گئے تھے۔ تو جب میں وہاں پاس آیا تو طلبہ نے مجھے کہا اللہ کے نم خیر ٹکاولے تھا، آج تمہارے اوپر تیرا وہ ہو گیا تمہیں تو ہاں۔ تو میں نے کہا کیا بات ہوئی؟ کہ مولانا اسد اللہ نے کہا تھا کہ یونس علیہ السلام کے بارے میں مودودی نے یہ کہا کہ وہ بغیر اجازت کے چلے گئے تھے۔ میں نے لڑکے کو کہا یار قرآن مجید لے آؤ، تو قرآن مجید لے آیا۔ میں نے کہا یار میں جاتا ہوں مولانا من سے اتنا پوچھتا ہوں کہ اذ ابقا الی الفلک المشحون کا کیا معنی ہے، ابقا کا کیا معنی ہے؟ میں نے کہا لغت میں بتائے۔ اباق کسی بھی کتاب کو کسی بھی منجد کے بغیر، میں منجد کو کتاب نہیں مانتا، آپ حیران ہو جائیں گے، منجد سے لوگ حوالے دیتے، منجد جو لویس معلوف کی ہے نا اس کو میں علمی کتاب نہیں سمجھتا، بالکل وہ علمی کتاب نہیں ہے، وہ عیسائیت کی ترویج کے لیے اس نے وہ کچھ کیا ہے، وہ اپنے لغت کے اندر اپنے عقیدے کو ڈال دیا ہے، وہ میں اس کو کتاب نہیں سمجھتا۔ لیکن کتابیں تو لغت کی بے شمار ہے، کوئی لسان العرب اٹھاؤ، کوئی دوسری اٹھاؤ، کوئی تیسری اٹھاؤ، بے شمار تاج العروض ہے، دوسرے ہے، تیسرے ہے، صحاح ہے، دوسرے۔ ہاں جی، اباق کا کیا معنی ہے؟ تو پھر طلبہ مجھے گھیر لے گئے کہ پیرے دا ماڑا خیر دے مولی شیر دے منتم پتہ دا بس سے کہ پیرے دا وید۔ مجھے تو آج تک کوئی ایسی بات نہیں نظر آئی۔ پھر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ یار تم دوسرے لوگوں کی غلطیاں تو نکالتے ہو، مولانا مودودی کی غلطی۔ اس بارے میں خود اپنے طور پر دو باتیں کہہ دوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کے جتنے بھی کیا کہتے ہیں اس کو مخالفین یا ان پر اعتراض کرنے والے لوگ ہیں، اگر ان میں ایک آدمی بھی ایسا ہوتا کہ جو خدا سے ڈرنے والا ہوتا اور انہوں نے تنقید کا حقیقی معنی میں حق ادا کیا ہوتا تو یہ اچھا ہوتا۔ لیکن ہم عملاً طور پر کیسے ہے کہ سارے لوگ تو بدنیت ہیں، نہ مولانا مودودی کی بات کو سمجھتے ہیں اور نہ حق اور انصاف کی بات کرنا ان کے نصیب میں ہے۔ تو پھر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ تم بھی، ہم اختلاف کرتے ہیں، میں خود اختلاف کرتا ہوں، میں نے خود میرے درس جو لوگ سنتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں مولانا مودودی سے کئی چیزوں میں میں کیا چیز ہوں، لیکن میں اپنی سمجھ کے مطابق میں مولانا مودودی سے اختلاف کرتا ہوں۔ پچھلے دنوں ایک سال پہلے یہ زکوٰۃ کے مسئلے میں کہ زکوٰۃ کس پر ہوتی ہے، اور یہ جو دو مسئلے ہیں، فی سبیل اللہ کا مسئلہ ہے اور دوسرا مسئلہ والعاملین علیہا کا ہے، تو آپ رسائل و مشائل میں پڑھ لیں مولانا مودودی کی جو رائے ہے اس کے خلاف، اور میرا وہ مضمون بھی پڑھ لیں کھل کر۔ میں نے کہا ہے کہ یہ غلط، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، عاملین علیہا کا وہ مطلب نہیں ہے جو مولانا مودودی نے لیا ہے۔ تو اگر کوئی انصاف پسند ہوتا تو مولانا مودودی سے اختلاف کے لیے تو بے شمار مواقع ہے اختلاف کے ساتھ، اختلاف کے لیے جب امام ابو حنیفہ کے ساتھ اختلاف کے لیے بے شمار مواد ہیں، جب امام شافعی کے ساتھ اختلاف کے لیے بے شمار مواد ہے، تو مولانا مودودی کے ساتھ اختلاف کے لیے مواد کیوں نہیں؟ لیکن ایک دوسری بات جو لوگ کہتے ہیں نا، ان کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ مولانا مودودی کی دو غلطیاں ہیں۔
وہ نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں۔ مولانا مودودی کی 2 غلطیاں ہیں اور آپ بھی نوٹ کر لیں۔ پہلی غلطی مولانا مودودی کی یہ ہے کہ مولانا مودودی نے پاکستانی قوم کو بالغ سمجھنے کی غلطی کی، حالانکہ یہ قوم نابالغ ہے۔ بالکل یہ مکتب طفل مکتب ہے، یہ پرائمری سے آگے جانے کی اہل نہیں ہے، چاہے 80 سال کے 90 سال کے ہو جائے۔ ان کے لیے وہی الف با تا سا والی سبق اچھی ہے جو لوگوں نے اس کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اتیاؤ کال سڑے ہو پیتر کالے پر تبلیغ ہوشی بیام ہوتا دقا خبریں ہوتے سوپے ہوتا سر لقائی، بس ان کے لیے وہی ڈوز چاہیے۔ مولانا مودودی نے سمجھا کہ ان لوگوں میں عقل ہوگی، سمجھ ہوگی، تو انہوں نے ایک ڈوز تیار کیا جو بالغ لوگوں کے لیے ہوتی ہے، حالانکہ یہ قوم نابالغ ہے۔ دوسری غلطی مولانا مودودی کی یہ ہے کہ ان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ ہندوستان کا اور یہاں کے لوگوں کا رویہ اور انداز کیا ہے، تو کم از کم دیوبند جاتے، چلو صبح نہ جا سکتے تو عصر کو جاتے، 8 سال نہ دیتے تو 1 سال جاتے، اور کسی کے سامنے ذانوی تلمذ طے کر کے ان کے صف میں اپنے آپ کو شامل کرتے، تو پھر چاہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ جس کو بھی گالی دینا چاہے نا تو سارے دیوبندی اٹھ کر اس کے لیے کہتے ہمارا آدمی ہے۔ عبید اللہ سندھی نے کتنی باتیں کی ہیں۔ یہ بات سب سے پہلے انہوں نے نہیں کی عبید اللہ سندھی نے کہ جو پیغمبر کو نہیں مانے گا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ آج کل سارے لوگ یہی بات کہتے ہیں کہ قرآن میں تو یہ ہے کہ وَالْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس میں تو رسول کی بات نہیں، یہ بنیادی بات پہلے کس نے کی؟ یہ کمیونسٹوں کی بات تھی۔ فاروق خان نامی مانسیرا کی ایک شخصیت تھی، اس نے کتاب لکھی ہے چھوٹی سی، اور کتاب کا ٹائٹل بھی سرخ لکھا ہے، محمد فاروق خان نام ہے اس کا۔ اس نے کہا ایک ملحد یا اس طرح کا کوئی لفظ ہے، مولوی ہے، لیکن وہ ہمارے پشاور میں ایک مولوی تھے، نام اس کا نہیں لوں گا، چھوڑے آپ اس کو۔ کہتے ہیں کہ وہ ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو کہتے تھے، سوشلزم کی دعوت دیتے تھے، اور وہ کمیونسٹ پارٹی کے ممبر بھی تھے، اور یہی بات پر زیادہ زور دیتے تھے کہ قرآن نے پیغمبر کی بات نہیں کی، قرآن نے بس یہ کہ یہود بھی ٹھیک ہے، نصرانی بھی ٹھیک ہے، یہ سب اللہ کے راستے ہیں۔ تو یہ باتیں جو تھی، اور پھر جب کمیونسٹوں کے اس میں بیٹھ جاتے تھے تو کہتے تھے کہ تم کون ہو، تم نے لوگوں کو کیسے کمیونسٹ میں نے بنا دیا، خدا سے میں نے، لوگوں نے وضو بنایا، لوگوں نے غسل کیا، لوگ قبلہ رو بیٹھ گئے، لوگ ثواب کی نیت سے آ گئے، لوگوں نے ٹوپی سر پر رکھی، اور میں نے ان کو کافر بنا دیا۔ یہ مجلس میں یہ باتیں کرتے تھے۔ ان کو شاہ کس نے دی؟ یہ بنیادی بات۔ لیکن سارے دیوبندی، آپ کسی دیوبندی کے سامنے کہہ رہے کہ عبید اللہ سندھی سے، وہ بالکل منہ میں تلوار لیے کھڑے ہو جائیں گے، ہمارا آدمی ہمارا۔ تو مولانا مودودی کی غلطی یہ تھی، سمجھ میں مولانا مودودی نے ایک دفعہ کہا بھی کہ عبید اللہ سندھی کو ظاہر ہے کہ سپورٹر ملے ہوئے ہیں ہمارے، تو مولانا مودودی کو جو اپنے لوگ ملے ہوئے جو مولانا مودودی کی کھا رہے ہیں، میں صاحب بات کہہ رہا ہوں، مولانا مودودی کی دسترخوان سے کھا رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں میں کوئی مودودی کا وکیل نہیں ہوں۔ تو تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم ہو کیا چیز؟ گندگی کے ڈھیر کے کیڑے؟ تم کیا چیز ہو؟ تمہارا مودودی نہ ہو تو تم جس گاڑی میں بیٹھے ہو، تمہارا باپ بھی اس گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتا۔ تمہارے جو کہ موبائل کے پیسے بھی مولانا مودودی کے دسترخوان سے ملتے ہیں تمہیں، اور شرم نہیں آتی تمہیں کہ تم دوسرے لوگوں کے سامنے کہتے ہو کہ میں مودودی کا وکیل نہیں ہوں؟ تو غیرت ہو تمہارے اندر تو چھوڑ دو نا یہ گاڑیاں۔ مولانا مودودی کی وکیل نہ ہو تو جا کر باچا خان کا وکیل بن جاؤ، بھٹو خان کا وکیل بن جاؤ، کسی دیوبندی کا وکیل بن جاؤ۔ لیکن ان لوگوں کو بڑی جگہ ملی ہوئی ہے۔ تو مولانا مودودی کی بدقسمتی یہی ہے کہ جو اس کے اپنے نام لیوا ہے، نہ اس کو سمجھتے ہیں، اور نہ یہ غیرت رکھتے ہیں کہ ان کا دفاع کر دیں، اور وہ اپنے آدمی کی غلط بات کا بھی دفاع کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کاش مولانا مودودی 2-4 دن کے لیے دیوبند چلے جاتے ہیں، اور دیوبند کا ٹپا اپنے آپ پر لگا دیتے کہ میں دیوبندی ہوں۔ یہ تو میں مذاق میں کہہ رہا ہوں نا، مذاق۔ اچھا ہوا کہ نہیں گئے۔ سر یہ ایک سوال ہے مولانا مودودی کے بارے میں، بس بس اپنے مفتی صاحب سے پوچھو نا، وہ مفتی صاحب اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ ہاں کس مدرسے میں پڑھے ہیں؟
آپ کو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے مدرسے کا پتہ ہے؟ امام ابو حنیفہ کے مدرسے کا کیا نام تھا؟ مدرسہ ہمیں آپ امام ابو حنیفہ کو مدرسے کے نام سے جانتے ہیں یا اپنے شخصیت کے نام سے جانتے ہیں، علم کے نام سے جانتے ہیں؟ آپ امام بخاری کو مدرسے کے نام سے جانتے ہیں کہ کس مدرسے سے فارغ ہوئے، یا آپ اس کی علم اور اس حیثیت اور اس اجتہاد اور اس خدمات کے نتیجے میں جانتے ہیں؟ یہ کون سی بات ہے یار؟ یہ تو عوام کی باتیں ہیں جو آپ یہاں پہ نقل کر رہے ہیں، برا نہ مانیے۔ پوری امت مسلمہ کی تاریخ میں آپ دیکھ، آپ امام احمد بن حنبل کو کس مدرسے کے نام سے جانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں، آپ بتائیں، امام احمد بن حنبل کو کس مدرسے کے نام سے جانتے ہیں؟ کس فرقے کے نام سے جانتے ہیں؟ امام مالک کو کس مدرسے کے نام سے جانتے ہیں؟ اسلام یہ مدرسے، یہ ادارے، یہ تو بعد کی پیداوار کی چیز ہے نا۔ اب مجھے اس موضوع پر مت لگائیے، ورنہ میں 2 گھنٹے بولوں گا تو آپ کا دماغ صاف ہو جائے گا کہ یہ ادارے کیا چیزیں ہیں۔ ان اداروں نے تو قربانی کو بھی ادارہ بنا دیا، ان ادارے نے تو یتیموں کی کفالت کو بھی اداراتی بنا دیا، ہر چیز کو ادارتی انسٹیٹیوشنل بناؤ۔ یہ مغربی تصور ہے، یہ مغربی، آپ نے مغربی ذہنیت کو نہیں سمجھا، مولانا مودودی کو سمجھتے ہیں۔ یہی تو بات میں کہنے والا تھا، لیکن میں نے وقت کی وجہ سے چھوڑ دی کہ یہ جو مدرسہ ڈسکورس کے نام پر آج مولویوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ مولوی سے پوچھا جاتا ہے مغرب کیا ہے، مغربی تہذیب کیا ہے، تو مولوی صاحب کو بیچارے کا مغربی تہذیب کے الف با بھی نہیں پتہ ہوتا، اس لیے کہ مولانا مودودی نے سمجھایا، مولانا مودودی کے راستے تو اس نے بند کر دیے، فتوے لگا دیے کہ نہ پڑھو، تو مولانا مودودی کے راستے بند کر دیے۔ جب مولوی صاحب جاہل بن گیا مغربی تہذیب سے، تو وہاں پہ لڑکیوں کو سمجھا دیا کہ جی مغربی تہذیب ہے اور یہ اسلامی تہذیب ہے۔ ایک لڑکی، آپ کو پتہ ہے مدرسے ڈسکورس میں جو لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، فرانس بھیجتے ہیں، کہاں پہ قطر بھیجتے ہیں، کہاں پہ بھیجتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ایک مولویوں کا اجتماع ہوتا ہے وہاں پہ، پاکستان سے مولوی جاتے ہیں، مولوی ابراہیم موسیٰ کو جانتے ہیں، سمجھ میں آ گئی بات؟ ہندوستان کے اندر دوسرے لوگ ہیں، تیسرے لوگ ہیں، ان کا مدرسہ ڈسکورس کا اصل مرکز امریکہ میں ہے، انڈیانا صوبے میں ہے، اور وہ دیوبند سے فارغ ہے ڈاکٹر موسیٰ ابراہیم۔ آپ کے پاکستان کے کتنے لوگ اس میں شامل ہیں؟ یہی عمار ناصر اور دوسرے اور تیسرے، یہ سارے اس میں ہندوستان سے کتنے لوگ شامل ہیں؟ تو وہ پھر یہودی ان کے سامنے تقریریں کرتے ہیں، عیسائی ان کے سامنے تقریریں کرتے ہیں، مولانا مودودی کا کوئی نام لیوا آ جائے تو بالکل کھا جانے والی نظروں سے اس کو دیکھتے ہیں، اور ان یہودیوں کے سامنے اسی طرح سر جھکا کے بھیگی بلی بنے ہوتے ہیں۔ پھر وہیں پہ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مولوی کو بٹھایا جاتا ہے کرسی پر، اور سامنے ایک لڑکی کو بٹھایا جاتا ہے، وہ لڑکی عربی میں اس سے بات کرتی ہے، اس کو تو عربی نہیں آتی کہ اس میں بات کر دیں۔ لڑکی کہتے ہیں یار بتاؤ غیاث الامم فی التیاس الظلم میں امام الحرمین نے فلان چپٹر میں کیا لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں غیاث الامم کا تو میں نے نام بھی نہیں سنا ہے، مرعوب ہو جاتا ہے۔ جب مرعوب ہو جاتا ہے تو پھر لڑکی سے سیکھنے لگتا ہے، اور لڑکی سے سیکھنے میں تو پھر دوسرے مزے بھی ہیں۔ فقیرت وگٹے دے اکڑے اور یو دے خیر ٹیون کو بل دے اکڑے دی دے نونا۔ کیوں مجھے خواہ کل میں صاف کہہ دوں آپ کو کہ آج کیا ہو رہا ہے آج کل؟ تو پھر کہتے ہیں مولانا مودودی جس مدرسے تھے اس کا پڑھ لو، یہ مدرسہ ہے مولانا مودودی کا، یہ کتابیں پڑھ لو۔ تم امام ابو حنیفہ کے مدرسے کا نام نہیں لے سکتے، امام مالک کے مدرسے کا نام نہیں لے سکتے، امام بخاری کے مدرسے کے نام سے نہیں جانتے، اور مولانا مودودی کو مدرسے کے نام سے جانتے۔ یہ انسٹیٹیوشنل ذہنیت جو ہے یہ مغربی ذہنیت ہے۔ مغرب ایسے راستوں سے مولویوں کے دماغ کے اندر گھسا ہوا ہے کہ جس کا ایک علاج ہے کہ یا مولانا مودودی کو سمجھو یا اس سے سمجھو اپنے آپ کو جس نے مولانا مودودی کو سمجھا ہے۔ ورنہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ، کل میں بخاری پڑھا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو کیا کہا؟ حضرت ابو ذر نے اپنا قصہ سنایا، اپنے غلام کو کیوں دیا یہ اپنا حلہ بنا لیتے، اپنا جوڑا بنا لیتے۔ کہتے میں نے حضرت بلال کو اس کی ماں کے کالے ہونے پر میں نے تانا دیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، تمہارے اندر اب بھی کہتے ہیں عَلَى كِبْرِ سِنِّي، بوڑھا آدمی ہوں، اسلام میں پلا بڑا،
کب سے مسلمان ہوں اب بھی میرے اندر، کہتے ہیں ہاں کیونکہ جاہلیت۔ اور مولانا مودودی کو لوگ تانے دیتے ہیں کہ تم ہر چیز کو جاہلیت سمجھتے ہو۔ مولانا مودودی ٹھیک کہتے ہیں، انک امرؤ فیک جاہلیت، جزوی جاہلیت بھی جاہلیت ہے، اور جب تک وہ جزوی جاہلیت بھی لوگوں کے دماغ سے نہ نکلے تو لوگ پورے کے پورے وہ نہیں ہوتے۔ مولانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو یہ نہیں فرمایا کہ تو کافر ہے، تو بی دین نہیں فرمایا، مسلمان ہے لیکن تم میرے اندر جاہلیت ہے، یہ جاہلیت نکالو۔ اس نے نکال دی نا، اس نے عملاً نکال دی۔ آج کتنے لوگوں کے دماغ کے اندر جاہلیت ہے، اور یہ جاہلیت رہے گی، اور اسی جاہلیت کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں گے، نہیں پتہ لگے گا ان کو کہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اسلام کی باتیں بھی چل رہی ہیں اور جاہلیت بھی چل رہی ہے۔ دیکھو ذرا اس معاملے کو سنجیدہ لو، ہر معاملے کو ذرا سوچ سمجھ کے لو، سنجیدہ لے لو، یہ کوئی گپ شپ کی باتیں نہیں ہے۔ جی